سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے بجٹ کی تیاری میں شامل پوری ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے نئے بجٹ کو انتہائی متوازن قرار دیا ہے، جس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ وزیر خزانہ نے بعد از بجٹ نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں زراعت، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں کے لیے کئی اقدامات شامل ہیں۔ سندھ کابینہ نے کراچی میں اپنے اجلاس میں اگلے مالی سال کے لیے 20 خرب 24 ارب روپے کے صوبائی بجٹ کی منظوری دی ہے۔ پاکستان اور قازقستان نے توانائی، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیکسٹائلز کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کے لیے الیکٹرانک پاسپورٹ کی سہولت اور پاسپورٹ کی آن لائن تجدید کے لیے آج اسلام آباد میں پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹر کا افتتاح کیا۔ پاکستان حج مشن نے مکہ مکرمہ میں عازمین حج کے لیے 240 رہائشی عمارتوں کا انتظام کیا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نیا بجٹ معیشت کی طویل مدتی بحالی کے عمل کے آغاز کا عکاس ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے بجٹ میں ایسے شعبوں کو ترجیح دی ہے جن میں معاشی ترقی، سرمایہ کاری لانے اور معیشت کو خود کفیل بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب کے بعد ریلیف اور بحالی، عالمی منڈی میں اشیاء کی فراہمی میں رکاوٹ اور علاقائی تصویراتی مسائل سے ابھرنے والے موجودہ چیلنجز کے پیش نظر آئندہ مالی سال کا بجٹ تیار کرنا ایک مشکل کام تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کی جانب سے سیاسی عدم استحکام کے نہ ختم ہونے والے بحران نے معیشت کو شدید نقصان پہنچایا اور غیر یقینی صورتحال پیدا کی، جس کے نتیجے میں 1 سال سے زائد عرصے تک ملک مشکلات کا شکار رہا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ مشکلات کی وجہ سے کسی نئے ٹیکس کے بغیر ایک متوازن بجٹ تیار کرنا انتہائی کٹھن کام تھا۔ شہباز شریف نے بجٹ کی تیاری میں شامل افسران اور حکام کی محنت اور لگن کی تعریف کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ روایتی بجٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اہم اقتصادی اشاریوں کی بہتری اور ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقتصادی ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے بجٹ میں زراعت، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اگلے مالی سال کے لیے 3.5% ترقی کا ہدف بآسانی قابل حصول ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF بھی اس ہدف کی امید رکھتا ہے، جبکہ بلومبرگ اور فچ دونوں منصوبوں میں 4% ہدف ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے مناسب اور قابل عمل ہدف مقرر کیا ہے۔ اہم اقتصادی اشاریوں سے متعلق اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مہنگائی 21% متوقع ہے، جبکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے ٹیکس وصولی کی شرح ملک کی مجموعی پیداوار کا 8.7%، مجموعی خسارہ 6.5%، بنیادی بیلنس 4% اور قرض مجموعی ملکی پیداوار کا 66.5% متوقع ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت زرعی شعبے کے چھوٹے کاروبار سے منسلک قرضوں پر رعایت دینے کی اسکیم تیار کر رہی ہے اور بجٹ میں اس مقصد کے لیے مناسب فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے ایک خصوصی زون بھی قائم کریں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ بجٹ میں حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے گھی اور آٹے سمیت ضروری اشیاء پر اعانت کے لیے 35 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بجٹ میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں 2 کمیٹیاں بھی تشکیل دی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ کی ضروری شرائط پوری کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ IMF کو عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اتحادی حکومت کے قیام کے بعد IMF سے آسان شرائط پر تمام اہم اقدامات کے بارے میں دوبارہ مذاکرات کیے۔ اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی کہ حکومت کے مقرر کردہ ہدف کے مطابق پاکستان شرح نمو حاصل کرے گا۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت سال 2023-24 کے دوران صحافیوں کے لیے صحت انشورنس کارڈ اور فنکاروں کے لیے آرٹسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ جاری کرے گی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 17.5% کا اضافہ کیا گیا ہے۔
صنعت کاروں، ملازمین، ماہرین اقتصادیات، تاجروں، کسانوں اور تجزیہ کاروں سمیت زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے تاریخی اور عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر حکومت کو مبارکباد دی ہے۔ پاکستان کے صنعت و تجارت کے ایوانوں کی فیڈریشن کے صدر عرفان اقبال شیخ نے بجٹ میں غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات، کاروبار اور نوجوانوں کے لیے قرضے کی رقم بڑھانے اور ٹیوب ویلز اور زراعت کے لیے شمسی توانائی پر ڈیوٹی ختم کرنے کو سراہا۔ لاہور کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر کاشف انور نے وفاقی بجٹ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، کاروبار اور خصوصاً چھوٹے کاروبار پر خصوصی توجہ کا حامل اور زراعت دوست قرار دیا ہے۔ اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے مختلف شعبوں کو مراعات دینے سے ملک میں آئندہ برسوں میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری اور ترسیلات زر میں تیزی آئے گی۔ ملک کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر میاں ارشد اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نے نئے مالی سال کا بجٹ امیدوں سے بڑھ کر پیش کیا ہے۔ ملتان سے سینئر تجزیہ کاروں جبار مفتی، مظہر جاوید اور فرحان انجم ملغانی نے کہا ہے کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور ریٹائرڈ ملازمین اور ای او بی آئی کے پینشنرز کی پینشن میں اضافہ، کم اجرت کو بڑھانا اور توانائی کے شعبوں کے لیے فنڈز کی فراہمی نہایت خوش آئند اقدامات ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سندھ کابینہ نے آج کراچی میں ایک اجلاس کے دوران اگلے مالی سال کے لیے 20 خرب 24 ارب روپے کے صوبائی بجٹ کی منظوری دی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے اپنی حکومت کی 5 سالہ کارکردگی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کابینہ کا قبل از بجٹ آخری اجلاس تھا۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، جو صوبائی وزیر خزانہ بھی ہیں، سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ پاکستان اور قازقستان نے توانائی، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کپڑے کی صنعت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر اعظم شہباز شریف اور قازقستان کے صدر قاسم جومارٹ توقیوف کے درمیان آج ٹیلی فون پر گفتگو میں ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان قازقستان کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان کو خطے میں ایک اہم ملک قرار دیتے ہوئے قازقستان کے صدر نے اپنے ملک کی جانب سے طویل مدتی دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے قازقستان کے صدر کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی بھی دعوت دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کے لیے الیکٹرانک پاسپورٹ کی سہولت اور پاسپورٹ کی آن لائن تجدید کے لیے آج اسلام آباد میں پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے پاسپورٹ فراڈ اور شناخت چوری کرنے کے مسائل میں نمایاں کمی آئے گی، جس سے ہمارے پاسپورٹ کے نظام کا اعتماد بڑھے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ الیکٹرانک پاسپورٹ کی سہولیات میں بائیو میٹرک ڈیٹا، ڈیجیٹل دستخط اور اندراج جیسے جدید سیکیورٹی فیچر شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سہولت سے لوگ ملک بھر میں پاسپورٹ دفتر جائے بغیر اپنے پاسپورٹ کی آن لائن تجدید کرا سکیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹرز کا دائرہ کار 30 مختلف شہروں تک بڑھایا جائے گا، جس سے لوگوں کو پاسپورٹ سہولت تک رسائی میں مدد ملے گی۔ پاکستان حج مشن نے حج کے دوران پاکستانی عازمین حج کے لیے مناسب سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مکہ مکرمہ میں 240 رہائشی عمارتوں کا انتظام کیا ہے۔ ڈائریکٹر معاونین حجاج سجاد حیدر یلدرم نے کہا ہے کہ ان رہائشی عمارتوں کو 9 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور 140 عمارتوں میں مکہ مکرمہ پہنچنے والے 56,000 پاکستانی عازمین کو رہائش فراہم کی گئی ہے۔ ڈائریکٹر حج مکہ مکرمہ فہیم خان آفریدی نے کہا ہے کہ بلڈنگ میں ٹرانسپورٹ کے انتظامات کے لیے عازمین کی رہنمائی کے لیے جامع پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر کی انجمن اوقاف جامع مسجد نے عید الاضحیٰ سے پہلے اپنے سربراہ میر وائز عمر فاروق کو مسلسل نظر بندی سے رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میر وائز عمر فاروق 5 اگست 2019 سے سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر نظر بند ہیں۔ روس نے آئندہ ماہ بیلاروس میں جوہری ہتھیار نصب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے سوشی میں بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو سے ملاقات میں کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمسایہ اتحادی ملک میں ضروری سہولیات کی دستیابی کے انتظامات مکمل ہونے کے بعد جوہری ہتھیار فوری طور پر منتقل کر دیے جائیں گے۔ مشرق وسطی بحیرہ عرب میں بجرجوئے طوفان کی شدت برقرار ہے اور اس وقت یہ طوفان کراچی کے جنوب میں 910 کلومیٹر، جنوبی ٹھٹھہ سے 890 کلومیٹر اور جنوب مشرقی اور مارا سے 990 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ ہنگامی امدادی ادارے کے مطابق یہ طوفان اپنے مرکز کے قریب شمال اور شمال مشرق کی جانب سے 120 سے 130 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار اور 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی شدت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق
آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا. تاہم وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت. اسلام آباد 38 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 40، کراچی 35، پشاور 39، کوئٹہ 33، مظفر آباد 37، گلگت 36، مری 23، سری نگر 27، جموں 38 اور لیہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر. پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.